بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بابی زی وقار، آپ نے آیات بینات تلاوت سماعت کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ قاری صاحب نے آج آیت نمبر 102 سے لے کر 103 تک یعنی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادہ کے، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو ضرر رساں ہیں ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں
رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو، کاش وہ کچھ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش وہ کچھ جانتے۔ احباب ذی وقار، یہ آیات بینات ہیں، ان کے اندر جادو کے حوالے سے تذکرہ ہوا۔ یاد رکھیں کہ جادو کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو سمجھنا یہ لازم ہے ہر بندے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً اس معاشرے کے اندر بھی جادو کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی سی بات ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلاں نے ہمارے اوپر جادو کیا، فلاں نے کوئی ہمیں تعویذ ڈالے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ جادو سے، بعض نے یہ لکھا کہ جادو سے کسی چیز کی حیت اور شکل کو بدل دیا جاتا ہے دیکھنے والے کی نظر کے اندر، اور بعض نے لکھا کہ حقیقتاً چیزیں بدل دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو یہ یہاں پر فرمایا گیا کہ وما کفر سلیمان، یہود و نصارہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخر زندگی کے اندر معاذ اللہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا تھا، کوئی ایسا عمل کر لیا تھا جس کی وجہ سے معاذ اللہ کفر کی حد تک پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی نفی فرما دی، فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، کوئی کفر والا معاملہ ان سے صادر نہیں ہوا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا تھا زمین پر بطور آزمائش۔ وجہ یہ تھی کہ جس شہر کے اندر بابل، ببابل ہاروت و ماروت، اس کو بابل کہہ لیں، بابل کہہ لیں، جو بھی آپ نام دیں، بہرحال اس شہر کے اندر بہت سارے لوگ جادو سیکھا کرتے تھے اور جادو کے بڑے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جادو اور معجزہ کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، اور وہ اپنی فکری قباحتوں کی وجہ سے بہت ساری ایسی قباحتوں کے اندر مبتلا تھے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ تم نے جادو اس وجہ سے سکھانا ہے بطور آزمائش کہ لوگ صحیح معنوں میں اس طرح جادو سیکھ کر اس کا توڑ حاصل کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی جگہ پر جادو ہوا ہو تو اس کے توڑ کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے۔ میں اگر اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں اور لب لباب کہہ لیں، اس کو یہ کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو یاد رکھیں کہ جادو اس وقت سیکھنا لازم ہو جاتا ہے کہ جب اس کا توڑ کرنا ہو، لیکن غلط ارادے کے ساتھ جادو کا سیکھنا یہ ناجائز ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک تلوار ہے، یہ مثال میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گی۔ ایک تلوار کسی کے ہاتھ میں دے دی جائے، اب وہ اس تلوار سے جہاد بھی کر سکتا ہے، اس تلوار سے وہ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے، اسی تلوار سے وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں تلوار کا قصور نہیں ہے، اس میں تلوار کے چلانے والے کا قصور ہے۔ تو جادو اگر کسی نے اس نیت کے ساتھ سیکھا کہ اس کا توڑ کیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ اس کو سیکھا کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، جس طرح کے ان لوگوں نے کیا تھا کہ جادو کے ذریعے سے وہ زوجین کے مابین تفریق کروا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جادو کی حد کو بھی بیان فرما دیا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اثر کیا ہوگا کہ زوجین کے مابین تفریق کروا دینا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو زمین پر بطور آزمائش نازل کیا تھا۔ یاد رکھیں بڑا ہی بدبخت وہ شخص ہے کہ جو جادو کرتا ہے، کرواتا ہے کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے، بعض دفعہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ دوں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ساحر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، یعنی جادو کرنے والے کی، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں، کروانے والے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع عطا فرمائے اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش وہ کچھ جانتے۔ یعنی کہ کوئی بھی گناہ ہے زندگی کے اندر جب تک سانس چل رہی ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام تر گناہوں سے تائب ہونا چاہیے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا تب تک، یعنی قیامت کے آثار جب تک نمودار نہیں ہو جاتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب، ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟
اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بابی جی وقار آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان نہ کریں تو بھی ایمان کی تکمیل نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول گجروں کے انگ انگ سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، بے نگاہی پہ میری نظر ہو، بے نگاہی پہ میری نظر ہو، دیدور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، روضائے پاک پیش نظر ہے، روضائے پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے،
مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اور قافلے چل پڑے تھے مدینے، قافلے چل پڑے تھے مدینے، اور حسرت سے میں تڑپ رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں میں ان کے، یا فضا کو میں اپنی صدا دوں۔ میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بابے جی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ بلا تاخیر پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو پروگرام میں ہم شامل کرتے رہتے ہیں۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ جب آپ کوئی وائس نوٹ ہمیں بھیجیں تو کوشش کیا کریں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پر شور نہ ہو، اور بات بڑی کلیئر بیان کریں۔ یاد رکھیں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اس وجہ سے بھی پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے کہ آواز کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی شور ہوتا ہے، یا پھر آپ کا مسئلہ بالکل کلیئر نہیں ہوتا، یا پھر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے پہلے ہی بہت بار ہم بیان کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ احباب سے التماس ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو تسلسل کے ساتھ دیکھیں۔ بہت سارے مسائل آپ کے انشاءاللہ العزیز دیکھنے کے ساتھ ہی یقیناً حل ہو جائیں گے۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ علی نواز پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو غسل کے وقت پاؤں کس سمت میں ہونے چاہیے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ میت کے غسل کے دوران پاؤں کعبے کی طرف کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جناب کہ کعبہ معظمہ کا ادب اور احترام کرنا یہ سب کے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ نہ تو کعبے کی جانب آپ نے جناب پاؤں کرنے ہیں، چاہے آپ ویسے بیٹھے ہوں یا آپ لیٹے ہوں، کسی حال کے اندر بھی کعبے کی جانب پاؤں کرنا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اپنا اپنا جو ہے وہ اپنی اپنی ایک نیت بھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پاؤں اس جانب کر کے لیٹے ہوتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے اس جانب پاؤں کرتے ہیں کہ جب ہم اٹھیں تو ہمارا بالکل چہرہ جناب قبلہ کی جانب ہو۔ اپنی اپنی نیت کی بات ہے، بہرحال بہتر یہی ہے کہ قبلہ کی جانب پاؤں نہ کیے جائیں کہ اس کے اندر بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ جناب عام حالات میں دیکھیں، عرف کو آپ مد نظر رکھیں، کسی بندے کی جانب آپ ایسے پاؤں کر کے بیٹھے ہوں تو یہ اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قبلے کی جانب پاؤں نہ کیے جائیں، چاہے کوئی بندہ زندہ ہے یا کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے بھی پاؤں قبلہ کی جانب نہیں کرنے چاہیے کہ اس کے اندر بے ادبی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث بھی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن
ایک ایسا بندہ بھی آئے گا، مفہوم حدیث ہے کہ جس کا جو تھوک ہے نا وہ اس کی پیشانی پر ہوگا، اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ وہ قبلہ کی جانب منہ کر کے تھوک دیا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ادب ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی بھی میت کو غسل دیں جناب، تو اس کا جو اس کا سر ہے وہ شمالاً جنوباً آپ رکھیں، اس لیے کہ اس کا چہرہ جب آپ غسل کے دوران اس کا چہرہ کریں یا ویسے لٹائیں آپ کو، تو اس کا چہرہ قبلہ کی جانب ہو جائے۔ تو پاؤں نہ تو آپ اس کا سر قبلہ کی جانب کریں، نہ اس کے پاؤں قبلہ کی جانب کریں، شمالاً جنوباً۔ میں یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت بھی کرنا لازم سمجھوں گا۔ اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں نا، تو حدیث کے اندر بعض دفعہ واش روم بنانے کے حوالے سے نا آپ کو شرقاً غرباً یہ ایک جملہ وہاں پر ملے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ طیبہ کے اندر ہوں تو وہاں پر قبلے کی سمت اور ہے، پاکستان میں جب آپ ہوں گے تب قبلہ کی سمت اور ہے۔ تو آپ نے جب بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ نے قبلہ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اسی طرح میت کو لٹائیں کہ وہ شمالاً جنوباً ہو، تو اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہے، تاہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر 3 دن تک جو کھانا وغیرہ مرحوم کے لیے لواحقین یا دوسرے مہمانوں کے لیے بنتا ہے، وہ مرحوم کے گھر والوں کے علاوہ 30 بندے اس سارے خرچ کو آپس میں تقسیم کر کے جمع کر لیتے ہیں خیرات کی نیت سے۔ پھر جب ان میں سے کسی دوسرے کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو پھر اسی طرح 30 بندے حصہ ڈالتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ اور جو نہ کر سکیں ان کے لیے کوئی قباحت تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا عمل ہے جی آپ کا، بڑی خوشی ہوئی اس عمل کو دیکھ کر کہ کوئی بندہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ بیچارے گھر والے پہلے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا عجیب رواج ہے کہ ادھر ان کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے اور جناب برادری کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پھر کھانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اگر کھانا ٹھیک نہ ہو تو بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بڑا غلط رواج ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آپ نے جو سوال کے اندر پوچھا یہ بڑا دل کو پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات اور ایسی چیزیں تمام مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا سنت ہے، یہ نہیں کہ جناب وہاں پر جا کے آپ تو دعوتیں اڑاتے پھریں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے اگر کچھ لوگ جاتے ہیں تو دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، باقاعدہ بعض جگہوں پر بوفے لگائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اخراجات کیے جاتے ہیں۔ جو بیچارہ دنیا سے چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کو کبھی کو فروٹ کا چھلکا بھی نہ دکھایا ہو، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو جناب اس کے نام پر دیگیں چڑھائی جاتی ہیں۔ کیا فائدہ جناب ان کا اگر ان کی کوئی غلط نیت کر لی جائے؟ تاہم اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس کا یقیناً ثواب ہوگا کہ صدقہ جاریہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، ہر تر جگر کے اوپر جناب صدقہ کرنا، کسی کو کھانا کھلانا۔ ہمارے اسلام کے اندر تو جانور کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہے، تو اشرف المخلوقات انسان کو کھلانے کا کتنا ثواب ہوگا۔ لیکن اگر نیت یہ کر لی جائے کہ جناب اس سے لوگوں کو پتہ چلے جناب کہ ہم نے اتنے اخراجات کیے ہیں، تو یہ غلط ہے، اور اس چیز کو لازم قرار دے دینا یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے صاحب خانہ کوئی کسی کے لیے کھانا بنا دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ تاہم آپ کے مسئلہ کے اندر ہے یہ 30 بندوں کا خرچ جمع کرنا بڑا مستحب عمل ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ اگر کریں گے تو یقیناً ثواب بھی پائیں گے۔ تاہم اگر کوئی دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے کوئی مالی اخراجات کی وجہ سے، تو ان کو ملامت بھی نہ کیا جائے، چونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کرنے یا نہ کرنے پر کسی کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بھائی کالام سے پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی سردی میں نہانے کے ڈر سے شوہر کا حق ادا نہ کرے تو کیا گناہ گار ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس کا مفہوم یہ ہے آیت کا کہ خاوند کے اوپر بیوی کے حوالے سے اس کے کپڑے اور اس کا رزق یہ لازم ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں جناب کہ صرف کپڑے لے دیے اور رہائش آپ نے دے دی تو بری الذمہ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔
خاتون کے حوالے سے تمام تر چیزیں یہ خاوند کے ذمہ لازم ہیں۔ اگر آپ جناب سردی کے اس موسم میں یوں سمجھیں کہ بیوی سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں، بیوی اپنا حق جو خاوند کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہتی ہے، تو پھر خاوند اپنی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی تو پوری کرے نا۔ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ اس کے لیے گرم پانی کا انتظام کرے مناسب طریقے سے، جتنا اس کی بساط کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہ اب بیوی جناب ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے کہ مجھے جناب کوئی اعلیٰ قسم کا گھر دیں تب ہی میں اپنا حق ادا کروں گی۔ ایک مناسب طریقے سے قرآن نے بالمعروف کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ معروف طریقے کے مطابق جتنی اس کی بساط ہے، تو خاوند اگر اپنا حق لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مناسب طریقے سے جو بھی ضروریات ہیں، سردی کے حوالے سے ہوں، گرمی کے حوالے سے ہوں، ان کو مہیا کرے، اس کے بعد اپنے حق کے حوالے سے بات کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتا تو بیوی اگر حق ادا نہیں کرتی تو امید کرتے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ مزاج کو بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیں، دین کے اندر سختی نہیں ہے پیارے بھائی، تو نہ تو بیوی کو مجبور کیا جائے، نہ ہی خاوند جو ہے وہ مجبور کرے اس حوالے سے، نہ ہی ایک دوسرے پر کوئی کسی بات کے حوالے سے کوئی زور ڈالے۔ ایک مناسب طریقے سے زندگی گزارے۔ تاہم جو قرآن و سنت کے اندر مسئلہ تھا آپ کے گوش گزار کر دیا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال لاڑکانہ سے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر باپ فوت ہو گیا تو غسل کے دوران بیٹا اسے استنجا کروا سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام تر معاملات یہ اب دوسروں کے اوپر لازم ہیں۔ اس کو غسل دینا اور اس کے حوالے سے جو بھی تجہیز و تکفین کے اندر معاملات ہوتے ہیں ان کا پورا کرنا باقی لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور بندہ یہ سارے کے سارے معاملات غسل والے معاملات کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ کوئی احتیاط والا معاملہ نہ کرے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار اپنے جناب رشتہ داروں کو غسل دیں، اور بیٹا اگر غسل دیتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ غسل کے دوران، غسل دینے کے دوران آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا چڑھا لینا ہے تاکہ بلا عذر شرعی جو ہے وہ اس کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ نہ پایا جائے۔ اور جب آپ نے ظاہر غسل دینا ہے، استنجا کروانا بھی وہاں پر ضروری ہے، تو حتی الامکان آپ نے جناب اپنی نظروں کو ادھر ادھر رکھنا ہے۔ ظاہر دنیا سے جانے ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے، تو اپنے آپ کو مد نظر رکھیں نا کہ اگر ہم ہوں اور ظاہر ہے کہ ہر بندے نے اس مقام پہ جانا ہے، تو ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نظروں کو ادھر ادھر کر کے جناب بیٹا استنجا کروا سکتا ہے کپڑا چڑھا کے، اور اس کے علاوہ غسل دے سکتا ہے۔ لیکن اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بلا عذر شرعی اس کے سطر کی جانب، اس کے جسم کی جانب جو چیزیں چھپانے کی ہیں ان پر نظر نہ کرے، ادھر ادھر نظر کرے۔ جہاں ضرورت بن جائے تب تو مجبوری ہے نا، تو مجبوری کے اندر بہت ساری باتیں جائز ہو جاتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا میں اپنے 2 بھائیوں سے کبھی نہ ملوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، کیا میں وعدہ خلافی کر سکتی ہوں؟ میری رہنمائی فرمائیں، میں بڑی مشکل میں ہوں، کیا میں اپنے بھائیوں سے مل سکتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مخلوق کے حوالے سے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہو، بندوں کا بھی حق ہو، تو بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حق کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بندے کے اوپر لازم کی ہیں ان کا پورا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہی سبق ملتا ہے، سل من قطعک واعف عن من ظلمک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے اور جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو۔ ظاہر ہے آپ کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، خاوند کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان سے ملنے کے لیے روکے یا کہے جی فلاں رشتہ دار سے نہ ملو۔ جو محارم ہیں ان سے ایک مناسب طریقے کے مطابق خاتون کو ملنا چاہیے جو محارم رشتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر محارم رشتوں کے اندر بھی
فتنے کا خوف ہو، جس طرح کہ آج کل صورتحال ہمارے سامنے ہے، بہت سارے ایسے مقدس رشتے جو کہ ایک حفاظت کرنے والے رشتے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، ایسی باتیں بھی ہم آج اس معاشرے کے اندر سن رہے ہیں اور روح تک کانپ جاتی ہے ایسے واقعات سن کر۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو پھر خاوند منع کر سکتا ہے۔ اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہو تو جناب پھر خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی ان سے مل سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کام پر تھا اور اس کی بیوی سے فون پر بات ہوئی اور جھگڑا ہوا، اور فون کٹنے کے بعد شوہر نے کہا کمپنی کے مالک سے میرا حساب کرو، اور میں گھر جا کر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ بتائیں، چونکہ شوہر نے گھر کو مشروط کیا کہ میں گھر جا کے طلاق دیتا ہوں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ بعد میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ گھر نہیں گیا، وہ کام پر ہی رہا، ایسے میں حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی طور پر خاوند جب کسی بھی چیز کے ساتھ طلاق کو مشروط کر دے تو ایسی صورتحال کے اندر جب شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس کے اندر کوئی شرط نہیں پائی جا رہی۔ آپ نے کہا ہے، یعنی خاوند نے کہا اپنے فیکٹری کے مالک سے یا جہاں بھی وہ ملازمت کرتا ہے کہ میرا حساب کر دو، میں گھر جا کے بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ ایک طلاق کے حوالے سے نا وعدہ ہے کہ میں جا کے ایسا کروں گا۔ تو اگر تو اس کی نیت یہ تھی کہ گھر جا کے کروں گا، تو جب تک یہ ایفا نہیں کرے گا اس کو، یعنی اس بات کو پورا نہیں کرے گا، تب تک تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صرف وعدہ کر لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جو صورت مسئولہ ہے اس کے اندر خاوند اپنے گھر جا سکتا ہے، اس کو شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا۔ تاہم اگر کوئی الفاظ کے اندر، یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، طلاق کا مسئلہ اور طلاق کی تعلیق کا مسئلہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جانا، اس کی وجہ سے بعض دفعہ حکم شرع مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ قریبی دارالافتاء میں بھی جناب رجوع کریں، وہاں پر جا کر اپنا سارا مسئلہ بتائیں کہ آپ نے الفاظ کیا بولے تھے۔ تاہم جو آپ نے ابھی ہمارے تک سوال بھیجا ہے، ہم تک جو سوال پہنچا ہے آپ کا، اس کے مطابق آپ کی طلاق نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں، آپ کی بیوی اسی طرح آپ کے نکاح میں ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال، کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے کفریہ کلمات بول دیے ہوں اور اب شادی ہو چکی ہو، اور شادی کے بعد پتہ چلے کہ میں نے وہ کفریہ کلمات بولے تھے، تو اب کیا کرے؟ نکاح کے وقت پہلا اور دوسرا کلمہ بھی پڑھا تھا، کیا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا؟ اس بارے میں مکمل رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ آخر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، رات تک کافر ہو جائے گا، رات کو کافر ہے، صبح تک مسلمان، یعنی کفر ایک ایسی عام چیز ہو جائے گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کب کافر ہوا کب مسلمان۔ شاید یہ اسی دور کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کفریہ کلمہ بولنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی بات بطور تمہید عرض کر دوں، شعائر اسلام میں سے کسی چیز کا انکار، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار، یا ان چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا ان کا مذاق اڑانا، شعائر اسلام میں سے کسی کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جو اس کی شایان شان نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے، ان کے بیان کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا، اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ مسلمان تھا ایسے ہی کسی کو معاذ اللہ کافر کہہ دیا، اگر وہ کافر نہیں تھا تو کفر اس کی جانب لوٹ آئے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط سے کام لیں۔ تاہم جو نکاح کے موقع پر کلمہ پڑھایا جاتا ہے،
ایک طرح سے تجدید ایمان کروائی جاتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہو چکا تھا، کوئی زبان سے کلمہ کفر نکل چکا تھا، تو اب چونکہ یہ ایک نئی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے اور ایسا رشتہ قائم کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس رشتہ بنایا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ تاہم یہ مسئلہ یاد رکھیں جناب کہ کلمات کفریہ کے حوالے سے جب تک آپ شرعی طور پر نہیں بتائیں گے تب تک ہم اس کے بارے میں شرعی حکم واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ آپ قریبی دارالافتاء میں جائیں جناب، وہاں پر جا کر اپنا مسئلہ بتائیں، اپنے جو کلمات آپ نے کہے تھے اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی لیں، کیونکہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، اس لیے شرعی طور پر حکم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ صاحب یہ آپ نے کہا کہ کسی مسلمان کو بندہ کافر کہہ دے تو کفر واپس اس کی طرف لوٹ آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کہنے والا کافر ہو جائے گا خود؟ جی بالکل، اگر جس کو کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے اور یہ اس کو ایسے ہی کافر کہے جا رہا ہے تو یہ کفر اس کی جانب لوٹ کر آئے گا۔ اگر تو وہ کافر تھا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مسلمان تھا یہ اس کو ایسے ہی کہے جا رہا ہے تو کفر اس کی جانب لوٹ کر آئے گا۔ اگر وہ اس لیے صریح احتیاط الفاظ میں اسے کافر نہیں کہتا، کہتا ہے جی گستاخ ہے یہ، اصل میں تو نا اس طرح کہہ دیتا ہے۔ گستاخ کہنا، کسی کو یہودی کہہ دینا، نصرانی کہہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں بہرحال اس پر ایک طرح سے تہمت تو ہے نا، تو یہ تہمت کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی کو اللہ نہ کرے کوئی کافر کسی کو کہے تو اگر اس کی مراد اس سے لغوی کافر تھی، کفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، تو اگر اس نے پس پردہ یہ ذہن کے اندر رکھا کہ میں اس کو لغوی طور پہ کافر کہہ رہا ہوں، انکار کرنے والا، تو بہرحال اس کے اندر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب ایک معروف معنی اس کا، ہمارے ہاں کسی کو اللہ نہ کرے کوئی کافر کہے تو اس سے مراد حقیقی کفر ہی لیا جاتا ہے، تو عرف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس لفظ کو بولتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کریں۔ آج کل جناب ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا بندہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس کفر سے نیچے کوئی فتوی ہی نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات ہوئی تو کسی کی جانب یہ چیز منسوب کر دی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد جناب لوگوں کو مسلمان بنانا ہے، کافر بنانا نہیں ہے۔ صاحب یہ بھی وضاحت فرما دے، آج کل خصوص طور پہ بر صغیر میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک مسلک والے دوسرے مسلک والوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، تو کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں آپ۔ دیکھیں دلائل کی بنا پر اگر کسی کے حوالے سے آپ کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں پیغام پاکستان کے حوالے سے جو ابھی ہمارے ملک کے اندر یہ ایک قانون کہہ لیں، اس کو ضابطہ کہہ لیں، کوئی بھی یہ پاس ہوا کہ کوئی کسی کو کافر کہہ ہی نہیں سکتا، تو بہرحال اگر کسی کے پاس واقعی دلائل موجود ہیں اور ان دلائل کی بنا پر اللہ تعالیٰ جس طرح اس سے پہلے میں نے بطور تمہید ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، تو بہرحال ایک ایسا بندہ کہ جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہے، جو تمام تر دین کی حساسیت کو بھی جانتا ہے، وہ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے دلائل کی بنا پر فابہہ، ورنہ عوام کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر فجر کی نماز میں امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن مجید کی آیات کی قرأت کرتے ہیں وہ باقی نمازوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر امام صاحب کسی آیت میں بھول کر ایک یا دو لفظ ادا نہیں کرتے جبکہ قرأت 3 چھوٹی آیات کی مقدار کے برابر ہو چکی ہو اور آیت مکمل ہونے پر امام صاحب کو پتہ چل جائے، تو کیا آیت مکمل ہونے کے بعد رکوع میں چلے جانا چاہیے امام صاحب کو، یا اس سے اگلی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر جتنی بھی قرات ہوتی تھی لوگ بڑی توجہ سے سماعت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے مبارک دور میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو جناب سورہ بقرہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ان اوقات کے اندر آپ نماز فجر ادا فرماتے کہ جو یوں سمجھ لیں کہ اندھیری ہوتی تھی اس وقت، اندھیری سے مراد کہ ابھی سیاہی ہوتی، سفیدی ظاہر نہیں ہوتی تھی، اتنی لمبی قرات فرماتے کہ روشنی کے اندر جا کے وہ نماز کمپلیٹ ہوتی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سستی آنا شروع ہوگی، لوگ کچھ زیادہ قرآن کو سننا
پسند نہیں کرتے تھے، تھک جاتے تھے لوگ۔ تو یاد رکھیں کہ اتنی لمبی قرات کرنا آج کے دور میں یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ایک مناسب طریقے کے مطابق قرات کرنی چاہیے، اقتداء کرنے والوں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر امام صاحب کی آواز جناب بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، قاری طاء المنان صاحب ہیں ماشاءاللہ، قرآن پڑھتے ہیں، سننے کا دل کرتا ہے، دل کے اندر اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اور قراء حضرات ہیں، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بڑا فصیح و بلیغ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور جناب حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جو قرآن پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، اور حضرت ابی بن کعب اس سے بڑا خوش ہوتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تعریف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا وہ قرآن پڑھتے تھے کہ دل میں اترتا تھا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ جب قرآن کی تلاوت کرے تو دل کے ساتھ کرے، اور اس وقت تک قرآن کی تلاوت کرے جب تک نا اس کا دل کر رہا ہے۔ اکتاہٹ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ تاہم امام صاحب اگر جناب بھول گئے، کوئی لفظ ادا نہیں کر سکے، تو اقتداء کرنے والا ان کو بتا سکتا ہے کہ فلاں جگہ سے انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک ان سے صحیح نہیں پڑھا گیا، تو یہ تصحیح کر دے۔ تو اگر تصحیح کرنے کے بعد یہ اصول بھی آپ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جب واجب قرات ہو جائے، واجب قرات سے مراد یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیات کی مقدار قرات ہو جائے، فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو آپ تلاوت کر رہے ہیں وہ استحباب پر مبنی ہے۔ تو اگر آپ مکمل تلاوت کر چکے ہیں تو کوشش کیا کریں، اقتداء کرنے والوں کا جو ہے وہ خیال کریں۔ تاہم اگر کوئی بھول جائیں تو پیچھے جو اقتداء کرنے والے ہیں وہ بتا دیں، اور اگر بالفرض قرات کے اندر کوئی ایسی غلطی واقع ہوگی کہ جو کفر تک پہنچا دیتی ہے، مثلا تذکرہ ہو رہا تھا ایمان کا اور انہوں نے جناب آگے کوئی کفر والی آیت پڑھ دی، تو ایسی صورتحال کے اندر نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ اگر 3 آیات کی مقدار انہوں نے قرات کر لی تھی، غلطی ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ فی الفور رکوع کر لیں اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں۔ اگر 3 آیات کے بعد اس نے کوئی ایسی غلطی کی جس سے کفریہ معنی پیدا ہو رہا ہو، تب نماز ہو جائے گی؟ پھر بھی نماز کو لٹانا پڑے گا جناب، کیونکہ آپ نے نماز کے اندر ایک ایسا جملہ کہہ دیا قرآن کے حوالے سے کہ جو مناسب نہیں تھا، جو آیات کا معنی بدل دیتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ احتیاطاً نماز کو دوبارہ پڑھ لیں۔ جیسے کوئی مثال وغیرہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسے کسی نے کہہ دیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ تو الْمَأْوَىٰ۔ یہ ایسی غلطی ہوگی، مطلب اس طرح کا پڑھنا ایسی غلطی ہوگی کہ جو قرآن کا معنی ہی بدل رہی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر نماز کو دوبارہ پڑھ لیں جناب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے دینی، اخلاقی، شرعی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس طرح واٹس ایپ پر بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، لکھ کر سوالات بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے، ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔